اردو افسانہ عہد حاضر میں افسانہ نگار منیر احمد پیدائش 11 ستمبر سن 1965 تعلیم ایم اے ابلاغیات MS سی گورننس اینڈ پبلک پالیسی تصانیف انتظار کا آخری پہر افسانے سن 2008 افسانہ پہلے خواب کی دستک کہنے لگی اب تم بڑے آدمی بن گئے ہو شہر میں کئی آنکھیں تمہاری سوچ میں ڈوبی رہتی ہیں کتنے دل ہوں گے جو تمہارے فون کی گھنٹی کے ساتھ دھڑکتے ہوں گے مگر تم میرے لیے اب بھی سمندر کے ساحل پر ریت کے گھروندے بنانے والے کسی بچے کی طرح ہو گزرے برسوں میں میں نے تمہیں میرے لیے کوئی بھی گھروندہ نہیں بنانے دیا حالانکہ میرے دل پر پہلے خواب کی دستک تمہارے نام کی تھی میں نے وہ شام جس میں تمہارے نام کی خوشبو تھی اپنے پلو سے باندھ کر سنبھال رکھی تھی اور ہر رات اس شام سے باتیں کرتی تھی تمہارے نام کی خوشبو سے لپٹ کر نظمیں لکھتی تھی تمہیں سناتی تھی مگر تم نے کبھی میری نظموں کے شہر میں بسنے والے شخص کے بارے میں نہیں پوچھا تمہارے یہ بیزاری مجھے اچھی لگتی تھی وہ بولا لمبی اڑان والے پرندے اپنے ساتھ اڑنے والے پرندوں سے بے تعلق ہو کر اپنی روح کے ساتھ اڑتے ہیں آسمانوں کی وسعتوں میں تارا بننا ان کی منزل ہے جو تنہائی پر ختم ہوتی ہے کہنے لگی ایسی لمبی اڑان کا کیا فائدہ ہے جو پرندے کو اپنے ساتھیوں سے ہی جدا کر دے اور تنہائی کی منزل پر پہنچا دے وہ بولا تنہائی تو من میں چھپی محبت کی روح کو دریافت کرتی ہے تمہاری نظمیں بھی تو تمہاری روح سے لپٹی محبت کی خوشبو کا راستہ دکھاتی ہیں کہنے لگی کون سی محبت جو زندگی کے راستے میں دکھ بکھیرتی ہیں اجنبی شخص کی طرح راستہ بدل جاتی ہیں شاید تم جانتے ہو کہ تمہارے نام کی دستک پر جب میں نے اپنے من کا دروازہ کھولا تو کوئی اور اجنبی میری روح میں کنارے آ کر بیٹھ گیا مجھے یوں لگا جیسے وہ تمہارے وجود کی شاخ سے ٹوٹ کر گرا ہو اور کوئی زرد پتا ہو جسے کسی دکھ نے گرا دیا ہو میں نے اسے قریب سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا وہ تمہارے دل کی منڈیر سے اڑ کر آنے والا پرندہ تھا جو اڑان کی تھکن سے ہانپ رہا تھا میں نے اس کی روح کو اپنی محبت سے میرا سیراب کر دیا اسے پوری سچائی کے ساتھ چاہنے والوں کی طرح چاہا مگر میں خود پیاسی رہی وہ بولا یہ پیاس ہی تو ہے جو لگن کو جنم دیتی ہے اور لگن محبت کو زندہ رکھتی ہے اور محبت کی روح کو دکھ کو وجود سے قائم ہے جب دکھ اور ذرا کم ہو تو محبت کی روح تڑپنے لگتی ہے اس نے سگریٹ جلایا اور اس کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے بولا کوئی بھی منافق شخص محبت نہیں پال سکتا محبت کو سچ کا پانی پلانا پڑتا ہے اور یہ آسان کام نہیں سچ تو دکھ کی دہلیز سے اس کو لگن سے عبور کرنا پڑتا ہے تمہیں یہ بات شاید عجیب لگے لیکن سچ ہے کوئی منافق اور جھوٹا شخص دکھ بھی نہیں پال سکتا یہ کام بھی من کی سچائی مانگتا ہے کہنے لگی مجھے اب احساس ہوا ہے کہ اس کے من میں میرے لیے کوئی سچائی نہ تھی اور شاید اسی وجہ سے محبت اور دکھ پال نہ سکا دکھ صرف میرے دل میں پلتا رہا اور آنکھوں سے بہتا رہا اور محبت کا رنگ بن کر میرے رخساروں پر پھیلتا رہا وہ میری شاموں میں بے رنگ پھول کی طرح مہکتا رہا راتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح کہیں اور برستا رہا ہر رات کی تنہائی میری محبت کے رنگ گہرے کر دیتی تھی جدائی کے دکھ کی جڑیں اور گہری ہو جاتی تھیں وہ بولا سچے لوگوں کی محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے وہ انتظار کی سلیب کو چومتے ہیں تنہائی میں تو خود سے باتیں کرتے ہیں اور خود کلامی کی شال اڑے کر خود سے شرماتے ہیں ان کے وجود سے دکھ کی کوپلیں پھوٹتی ہیں جو رات بھر گھنے پتوں والی شاخیں بن جاتی ہیں ان شاخوں میں آنسو جگنو بن کر گراڑتے ہیں ملن کی اس آس تتلی بن کر رقص کرتی ہے اور کسی یاد کی کرن چاند کی روشنی کی طرح دکھ کی شاخوں سے جھانکتی ہے اور پاگل من کسی اور درویش کی طرح ناچ ناچ کر ہجر کے گیت گاتا ہے کہنے لگی تنہائی کے کنارے بیٹھ کر میں اب بھی اس طرح کے ہجر کا گیت گاتی تھی مگر وہ مجھ سے چھپ کر
اپنی بیوی بچوں کو زندگی کے گیت سناتا تھا، وہ نظمیں جو میں کبھی تمہارے نام کی خوشبو سے لپیٹ کر لکھتی تھی، پھر اس کے الجھے ہوئے انتظار میں لکھنے بیٹھ گئی۔ میں جب بھی اسے کوئی نظم سناتی تو وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اسے یقین تھا میری نظمیں اس کے انتظار میں نہیں لکھی، اس کے اپنے من میں جوڑ تھا۔ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، مگر میں نے پھر بھی اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں ایک اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ وہ بولا، کیا محبت صرف شادی ہوتی ہے؟ یہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور محبت کو شادی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کہنے لگی۔ مگر بعد میں اس نے مجھے یہ بیساکھی بھی دے دی۔ آنسو اس کے رخسار پر پھیلنے رہے تھے، اور وہ ان بیساکھیوں کے سہارے کہانی کی پگڈنڈی پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی، جہاں سے اس کا گھر بہت دور تھا۔ پھر وہ کچھ دیر رک کر بولی، اس کورٹ میری نے مجھ سے ماں کی دعا کا سایہ چھین لیا، اور مجھے کسی تیز دھوپ میں تپش سے بچانا تھا۔ محبت میں ثابت قدم رہنے کی لگن میں میرا سب کچھ چھن گیا، مگر پھر بھی مجھے کنارہ نہ ملا جس کے لیے میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سفر کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے میری ساری ریاضت رائے گاہ گئی۔ وہ بولا، محبت کے سفر میں ایسا بھی ہوتا ہے، ساری قربانیاں بے ثمر ہو جاتی ہیں، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھو تو یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دکھ کے چراغوں کو روشن کر دیتی ہیں اور محبت کو زندہ رکھتی ہیں۔ کہنے لگی، میرے سفر میں ایک شام ایسی ہے جو تمہاری یاد سے روشن ہے، جو شام پہلے خواب کی دستک کی شام ہے، جو میری آنکھوں سے لپٹ کر روتی ہے۔ میری جھیلوں کے کناروں سے ملنے والے پرندے تیری یاد کے رخسار پر آنسوؤں سے بھری لمس بھی اڑان لکھتے ہیں، جن کے درمیان اماوس کی ایک انتھک سلسلہ ہے۔ اب میری روح تیرے نام کے کوئی چاند نہیں نکلتا، مگر دور کہیں ایک بے نام سا ستارہ کسی پرانی یاد کی طرح ابھی تک لو دے رہا ہے۔ کچھ وقت جب تم چلے جاؤ گے تو یہ بھی ڈوب جائے گا، اور اماوس کی رات کا کاجل اوڑھ کر میری آنکھوں میں پھیل جائے گی۔ سوچتی ہوں برسات کے اس موسم میں کن ہونٹوں کی چھتری مجھے اپنی پناہ ملے گی، اور ان بے نام بیساکھیوں کو بھی اپنے وجود سے الگ نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے خواب کی دستک مجھے ان بیساکھیوں کے سہارے چلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مگر میں اس دستک کی طرف بھی پلٹ کر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے جو لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔